اسی طریقے سے اس آیت کے اندر جو ہے ایک شیعہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ عید غدیر، شیعہ حضرات جو ہے عید غدیر کو بھی یہاں ثابت کرتے ہیں۔ یہ عید غدیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تو 1,20,000 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساتھ میں تھے۔ جب واپس ہو رہے تھے تو ایک مقام ہے جس کا نام غدیر خم ہے، ایک مقام ہے جس کا نام غدیر خم ہے، وہاں پر صحابہ کو روکے اور خود بھی قیام کیا، اور اس کے بعد ایک حدیث ارشاد فرمائی، من کنت مولا فعلی مولا۔ وہ تاریخ تھی 18 ذی الحجہ کی، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ بتایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، اور جو علی سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ تو یہاں پر شیعہ حضرات نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,20,000 صحابہ کرام کو جمع کیا ہے، اور حجۃ الوداع یعنی آخری حج ہے اور یہ آخری سفر ہے۔ اس سفر میں تمام صحابہ کے درمیان حضرت علی کی امامت اور حضرت علی کی خلافت پر بیعت کروایا ہے۔ حضرت علی کی امامت اور حضرت علی کی خلافت پر تمام صحابہ کو بیعت کروایا ہے۔ اس لیے شیعہ حضرات یہاں سے ایک عقیدہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر سے بھی پہلے خلیفہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ کو خلافت اور امامت سب کے سامنے میں دیا تھا اور سب سے بیعت بھی کروائی تھی، اور بعد میں جا کر لوگوں نے خیانت کی اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ تو 18 ذی الحجہ کے دن کو یہ لوگ غدیر خم کا نام دیتے ہیں اور عید غدیر کا بھی نام دیتے ہیں، اور اس دن کو یہ جشن مناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن امامت ملی تھی، اس دن خلافت ملی تھی، تو یہ دن عید کا دن ہے۔ تو دو عید ہو گئی، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید غدیر، یعنی ایک شیعہ کا اور ایک بریلوی کا۔ یہ دونوں اس آیت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر دو ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الضحیٰ۔ اگر یوں کہیں کہ نعمت کی جو بھی چیز ہے اس پر ہم خوشی منائیں گے اور اس پر جشن منائیں گے اور اس پر عید منائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبوت کے 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قید حیات سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ میری پیدائش کے موقع پر تم خوشی مناؤ یا جشن مناؤ یا کوئی عید مناؤ، بلکہ حدیث کے اندر تو 3 ہی عید کا تذکرہ ہے، ایک عید الفطر کا، ایک عید الضحیٰ کا، اور ایک جمعہ کے دن کو جو ہے قائم مقام کہا گیا کہ جمعہ بھی جو ہے مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ اس عید کا درجہ ان دو عید کی طرح نہیں ہے، جیسے عید الفطر ہے اور عید الضحیٰ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک جمعہ کا دن جو ہے 7 دنوں کا سردار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عید کا دن کہہ دیا گیا کہ اس دن میں بھی اچھے کپڑے پہنو اور نہاؤ اور عطر لگاؤ اور خوشبو لگاؤ اور جمعہ کی تیاری کرو۔ تو کچھ چیزوں میں مشابہت ہونے کی وجہ سے، جمعہ کی فضیلت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عید کا دن قرار دیا، لیکن صحیح معنوں میں یہ بھی عید نہیں ہے، جیسے کہ عید الفطر عید ہے اور جیسے کہ عید الضحیٰ عید ہے۔ تو اس لیے اگر اس سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عید میلاد النبی کرنا ثابت ہے اور عید غدیر ثابت ہے تو وہ غلط چیز ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 18 ذی الحجہ کو حضرت علی کے بارے میں یہ کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس سے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے حضرت علی کی امامت اور حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے حضرت علی کی امامت ثابت نہیں ہوتی نہ خلافت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی صحابہ کرام کے سامنے، اس وجہ سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کا علم دے دیا گیا تھا کہ آگے حضرت علی کے ساتھ کون سا فتنہ برپا ہونے والا ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا حالات آنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے لوگ دشمنی بھی کریں گے، ان کے ساتھ لوگ جو ہے غلو بھی کریں گے، ان کے مقام کو لوگ خدا تک بھی پہنچا دیں گے، ان کے مقام کو لوگ انسان سے بھی نیچے گرا دیں گے۔ تو یہ حالات کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دے دیا گیا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے معاہدہ کیا کہ ان سے دشمنی بھی مت کرنا اور ان سے اتنی دوستی مت کر لینا اور ان کے شان میں اتنے غلو کے قصیدے مت پڑھتے رہنا کہ ان کو خدا مان لینا، ایسا بھی مت کرنا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے من کنت مولا فعلی مولا کا جو ہے معاہدہ تمام صحابہ کرام کے درمیان ہوا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ حضرت علی کو جو ہے خلیفہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا اور اپنی امامت ان کو جو ہے تسلیم کروا دیا، ایسا اس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ ان تمام